السلام علیکم عزیزان من، ہم ہوں گے کامیاب ٹیسٹ سیریز کا چھٹا ٹیسٹ اب ہونے جا رہا ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ مختلف اصناف نظم ہیں۔ پانچواں ٹیسٹ ہمارا اصناف نثر کا تھا، اور چھٹا اور ساتواں یہ دو ٹیسٹ جو ہیں وہ ہمارے اردو نظم کے حوالے سے ہوں گے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں کوئی 17 کے قریب مختلف اصناف شعر جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے معلومات جمع کرنی ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اصناف نظم، جس میں ہم لوگ حمد، نعت، مناجات، منقبت، قصیدہ، حجو، مرثیہ، واسوخت، ریختی، تعریف، تضمین، غزل، گیت، کافی، صحرا، فخریہ، رخصتی اور رخصتی، تو یہ کوئی 17 کے قریب مختلف اصناف شعر ہیں جن کے حوالے سے ہم لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو اس سوال سے آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ بظاہر تو یہ کوئی 17 کے قریب اصناف نظم جو ہیں جن کا نام بھی میں نے لیا ہے، لیکن ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ٹیسٹ میں جو معروف شعر ہوتے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے، تو وہ الگ سے میں ایک پرچہ بناؤں گا جس میں معروف شعر یا معروف مصرعے جو ہے وہ میں آپ سے پوچھوں گا۔ اچھا، اس میں جو چیزیں آپ کو ذرا دیکھنی چاہیے توجہ سے، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 2، 3، 4 جتنی بھی اصناف ادب کی کتب ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کم از کم ایک کتاب تو آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے، جس کے مرتب جو ہیں ڈاکٹر علی محمد خان صاحب ہیں، اور ان کے معاون کار ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب ہیں۔ تو یہ دونوں دوستوں کی جو کتاب ہے اصناف نظم و نثر، پہلے یہ الفیصل سے شائع ہوتی تھی، اب یہ کارواں بک ہاؤس جو ہے وہاں سے یہ شائع ہو رہی ہے، یعنی جہاں سے کلید اردو شائع ہوتی ہے اسی ادارے سے اصناف نظم و نثر جو ہے یہ شائع ہو رہی ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے پاس ہے تو کیا بات ہے، اگر یہ کتاب نہیں ہے تو جیسے اصناف نظم یا اصناف ادب پر کتاب ہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب کی، وہ سنگ میل سے شائع ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب جیسائی ہے وہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ بعد میں بہت ساری کتابیں مارکیٹ میں ہیں، جس میں استاد محترم ڈاکٹر محمد اشرف کمال صاحب کی کتاب ہے، تو وہ کافی ضخیم کتاب ہے۔ ڈاکٹر اشرف کمال صاحب کی کتاب جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں جو اصناف نظم و نثر کے حوالے سے کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں، یا آپ کے پاس سافٹ میں ہیں، تو اس میں سے یہ جو اصناف شعر جن کا ابھی ذکر ہوا ہے ان کا آپ نے دیکھنا ہے۔ تو ان کا آپ نے ارتقائی جو سفر ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ حمد کہاں سے شروع ہوئی، نمائندہ شاعر کون کون سے ہیں، کیا حمدیہ مجموعے بھی الگ سے لکھے گئے ہیں، کون سی معروف حمد ہے اور اس کا شاعر کون سا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ بہت ہی کوئی معروف حمد ہوتی ہے تو وہ اس کا شاعر کون ہے۔ بہت ہی معروف نعت جو ہے اس کا شعر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال اب کیونکہ میری زبان پہ آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اردو نعت کے حوالے سے یا سیرت النبی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نثر میں بھی غیر منقوط کتابیں لکھی گئی ہیں، اور تو نظم میں بھی غیر منقوط مجموعہ ہے کلام جو ہیں وہ نعتیہ مجموعہ ہے کلام شائع ہوئے ہیں۔ ایک سوال میں نے اس سوال سے پوچھنا ہے، چلیں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا، ورنہ میں بتانے والا نہیں تھا، لیکن اب میری زبان پہ آ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غیر منقوط جو مجموعہ ہے کلام ہیں نعتیہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مناجات ہیں، معروف مناجات کون سی ہیں، ان کے نمائندہ شاعر کون سی ہیں،
پھر منقبت کا جو ہے اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معروف منقبتیں کون سی ہیں، کس شاعر کے ہاں یہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، تو اور مناجات میں اور منقبت میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، یہ صنف جو ہے کس شعری روایت سے اردو میں پہنچی ہے، اسی طرح قصیدہ ہے، معروف قصیدہ نگار کون کون سے ہیں، قصیدے کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں، گریز کیا ہے، تشبیب کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حجو ہے، تو حجو کے حوالے سے کون سے بڑے نام ہیں، کون سی حجویات جو ہیں زیادہ معروف ہیں، سودا کی کون کون سی حج زیادہ معروف ہے یا سودا کے علاوہ بھی کسی نے لکھی ہے۔ پھر مرثیہ ہے، تو مرثی کے حوالے سے جب آپ پڑھیں تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے کبھی جب آپ انٹرویو میں جائیں تو آپ سے وہ یہ پوچھ لے کہ یہ جو انیس کا مصرع ہے، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، تو یہ 5 پشتیں کون سی ہیں، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اگرچہ میں انٹرویو میں تو پوچھ سکتا ہوں آپ سے، لیکن ایم سی کیوز والا جو یہ ٹیسٹ ہے اس میں میں خیر آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا۔ تو معروف مرثیہ، مرثی کی اقسام کون کون سی ہیں، مذہبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ شخصی مرثیہ ہوتا ہے، تو شخصی مرثی کون کون سے معروف ہیں، اقبال نے کون کون سے مرثی لکھے ہیں، غالب نے کس کا مرثیہ لکھا تھا۔ تو اچھا ایک یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں اتنا تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں پڑھاتا ہوں نا، تو جو سوال میں نے پوچھنے ہوتے ہیں وہ میرے لاشعور میں ہوتے ہیں اور وہ میری زبان پہ آ جاتی ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، آپ پاس ہوں، یہی میری اسی میں میری خوشی ہے اور یہی میرا اعزاز ہے۔ تو مجھے اس کا کوئی رنج نہیں کہ یا کوئی افسوس نہیں کہ میں جو ٹیسٹ بنانے جا رہا ہوں اس کے بہت سارے کلو جو ہے وہ میں پہلے ہی دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ تو اس کے بعد ریختی ہے، ریختی کا موجد کون ہے، ریختی کے شعر کیسے ہوتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، واسوخت کیا ہے، واسوخت کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کا بانی کون ہے، معروف واسوخت نگار کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد تحریف ہے، تو تحریف نثر میں بھی لکھی گئی ہے، لیکن فی الحال ہم اس کو شاعری میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو شاعری میں پہلا تحریف نگار کون تھا، اور اس کے علاوہ کون کون سی معروف تحریفات ہیں، اور اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، یہ تضمین کیا ہوتی ہے، تحریف اور تضمین میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ سے ایم سی کیوز کی صورت میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ سب سے بڑا جو موضوع اس پورے پرچے میں جو حاوی ہے اس پورے پرچے پر، وہ ہے ہماری اردو غزل کا، کیونکہ اس کی روایت بہت طویل ہے۔ تو کہاں یہ سعد سلیمان سے یہ چلے امیر خسرو سے چلتی چلتی آج کل کے شاعر تہذیب حافظ تک چلی آتی ہے، تو ان میں سینکڑوں شاعر ہیں جن کے کتنے ہی شعری مجموعے ہیں جن کے نام یاد رکھنا ہمارے لیے بہت مشکل، ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ تو اس دفعہ میں صرف آپ سے ان کے شعری مجموعے جو ہے، یعنی جیسے مثل امجد کا شعری مجموعہ ہو گیا، شہزاد احمد ہو گئے، احمد فراز ہو گئے، تو خاص طور پہ ان شاعروں کو آپ دیکھ لیجئے جو بی ایس کے اور ایم اے کے نصاب میں شامل ہیں، یا چلے ایم فل کے نصاب میں شاید اگر ہیں تو وہاں بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ تر بی ایس کے پہلے بلکہ یوں شروع کر لیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے یعنی انٹر کی کلاس میں، پھر بی اے کے جو آپشنل یا اختیاری مضمون ہیں اس میں کون سے شاعر موجود ہیں، یہ وہی شاعر ہیں جو آگے پھر ایم اے میں بھی آتے ہیں۔ تو ان کے شعری مجموعے جو ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک لمبی فہرست بن جائے گی، صرف وہی نصاب والے شاعروں کو اگر آپ شامل کر لیں، باقیوں کو ہم نظر انداز بھی کر دیں، لیکن باقیوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ بہت سارے زندہ شاعر جو ہیں یا وہ شاعر جو نصاب میں شامل نہیں ہیں لیکن ان کے شعری مجموعے بہت ہی نمایاں ہیں، قابل ذکر ہیں، جیسے جوان ایلیت کو دیکھ لیں، صابر ظفر کو آپ دیکھ لیں، افتخار عارف کا نام ہے، شہزاد احمد صاحب کا ہے، جیلانی کامران ہیں، اور بہت سارے نام اگر میں یوں گنوانے لگوں تو ایک لمبی فہرست ہے۔
تو بہرحال جو میری کتابیات کی جو فہرست ہے میں نے آپ کو پی ڈی ایف میں بھی بھیجی ہوئی ہے اور نوٹس کی صورت میں آپ کے گھروں تک بھی وہ پہنچ چکی ہے. تو اس میں حصہ شاعری جو ہے، شاعری کے جو 5-7 صفحے جو کتابوں کی جو لسٹ میں نے کمپوز کی ہوئی ہے آپ وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ پریویس پیپرز بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کون سی کتابیں جو ہے وہ بکثرت یا تواتر کے ساتھ پوچھی جا رہی ہیں. تو اس کے علاوہ گیت ہے، اردو میں گیت نگاری کی روایت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ابھی میں ان جتنے بھی ہیں اس میں میں کوئی ایسی کتاب آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ جو ان اصناف پر تنقید کے حوالے سے کتابیں ہوں گی. مثلا پاکستان میں اردو غزل، پاکستان میں اردو نظم، پاکستان میں مرثیہ نگاری، اس طرح کا کوئی سوال میں آپ سے نہیں پوچھنے والا. میں صرف شاعری کی کتابیں جو ہیں وہ پوچھوں گا. یہ کیونکہ جو دوسرا پورشن بن رہا ہے وہ ہے ہمارا تنقید کا، تو تنقید کی کتابیں میں یہاں آپ سے نہیں پوچھوں گا. آپ نے صرف جو کتابیں ہیں یعنی اردو شاعری کے حوالے سے، یعنی شاعروں کے جو مجموعہ کلام ہیں، آپ نے صرف وہ دیکھنے ہیں. تو گیت ہے، گیت کے بعد کافی ہے، پھر صحرا ہے اور فخریہ ہے اور ریختی ہے. یہ فخریہ جو ہے یہ آپ کو یہی اپنا اشفاق ورک صاحب کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. تو سب سے پہلے میں پھر ادھر ہی آتا ہوں، یعنی سب سے پہلے ہم نے اصناف ادب کی جو مختلف کتب ہیں وہ دیکھنی ہے. وہاں سے ہم نے یہ تمام اصناف کے حوالے سے پڑھنا ہے. اور یہ 17 اصناف ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ سارے کو کل ملا کے نا یہ کوئی 30-35 صفحے بنیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنیں گے، یعنی 30 صفحے بنیں گے. تو 30 صفحے اگر آپ دل لگا کے پڑھیں تو آپ ایک دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیں 2 دن کر لیں بس، اس سے زیادہ نہیں. اچھا، اس کے بعد تو یعنی یہاں آپ نے اصناف ادب کی کتاب دیکھ لیں. اس کے بعد پھر آپ ایک اور طریقہ کر کے آپ یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی تاریخ ادب کی کتاب ہے، کوئی بھی ایک کتاب کم از کم آپ کے پاس ہونی چاہیے. بار بار کہہ رہا ہوں، ساری کتابیں نہ خریدنے کی ضرورت ہے، نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اتنا آپ کے پاس وقت ہے. آپ کے پاس انور صدیق صاحب والی کتاب ہے تو بسم اللہ جی، سلیم اختر صاحب کی کتاب ہے تو بھی ٹھیک ہے، خواجہ صاحب والی کتاب آپ نے ابھی خرید لی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو کوئی بھی جو تاریخ کی کتاب ہے، حتیٰ کہ اردو ادب کی جو تحریکیں ہیں، میں اس کتاب کو بھی اب خارج کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی. تو آپ لوگ جو ہیں جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں اردو غزل کے ارتقاء والے حصے پہ چلے جائیں، اردو مرثیے کے ارتقاء والے حصے پہ چلے جائیں، تو وہاں پہ 5-5 7-7 صفحے بڑی اصناف پر اور 1-1 صفحہ 2-2 صفحے چھوٹی اصناف نظم جو ہے اس کے حوالے سے ہوں گے. تو لسٹیں آپ نے پہلے میری دیکھ لی ہوئی ہیں، رٹا آپ نے لگایا ہوا ہے، تو ان کتابوں کے نام یہاں آپ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں گے، یعنی ایک طرح کی آپ کی روین ہو جائے گی، آپ کا اعادہ ہو جائے گا. تو یہ دو باتیں ہو گئیں. اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ آپ نے جب یہ اصناف دیکھنی ہے تو ادبی اصطلاحات کی کتب بھی آپ دیکھ لیں. اگرچہ یعنی جیسے کشاف تنقیدی اصطلاحات ہے تو وہ ادبی اصطلاحات کی کتب کوئی بھی آپ کے پاس ہو وہ دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں؟ وہ اس لیے کہ آپ سے کبھی کوئی یہ پوچھ لے کہ بھئی تضمین کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، تعریف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا قصیدہ کا لفظی مطلب کیا ہے. ورنہ اس میں کوئی زیادہ ان اصطلاحات والی کتابوں کو یا کسی بھی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر جو ہے ایک کام آپ نے اور کرنا ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اب پھر ذہن میں آ گیا ہے کہ نعت، حمد، مناجات، منقبت، واسوخت اور ریختی کے حوالے سے جو نمائندہ شعر آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نظر آئیں یا اصناف ادب کی کتابوں میں نظر آئیں، تو وہ شعر آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، تاکہ اگر میں ایک شعر پوچھوں کہ یہ ریختی کا شعر کس کا ہے تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یا میں نے ایک اور طریقے سے پوچھنا ہے کہ یہ شعر جو ہے یہ کس صنف ادب کا جو ہے نمائندہ ہے، ریختی کا ہے، حمد کا ہے، نعت کا ہے،
حمد اور نعت دونوں اس میں ہیں، منقبت ہے، تو یہ تھوڑا سا تنگ کرنے والے سوال میں انشاءاللہ ڈالوں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کتابیں زیادہ پڑھنے کی آپ کو اس دفعہ ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو صرف وہ میری بھیجی ہوئی فہرست دیکھنی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اصناف ادب کی کتب ہیں یا ایک کتاب بھی ہے تو وہاں سے آپ اصناف ادب کو دیکھ لیں، اور رہی صحیح کسر آپ یوں نکال دیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سی بھی ایک تاریخ کی کتاب ہے تو اس میں جہاں جہاں اردو نظم کا، اردو مرثیے کا، اردو ربائی کا، خیر ربائی دفعہ نہیں ہے، مطلب جتنی بھی اصناف شعر ابھی میں نے پہلے بیان کی ہیں ان کا ارتقاء ڈسکس ہوا ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ کے اپنا حصہ شاعری والا جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے جذبے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دل لگا کے پڑھیے جناب، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ خدا حافظ۔